السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک اور رمضان آیا اور گزر گیا۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہم سے دور ہوئیں، ایک سال کے لیے الوداع ہوئیں۔ شوال کی پہلی رات، انعام والی رات، لیلۃ الجائزہ بھی گزر گئی۔ اس وقت ہمارے سامنے دونوں قسم کے جذبات ہیں، خوشی کے بھی جذبات ہیں اور غم کے بھی جذبات ہیں۔ غم کے جذبات اس لیے ہیں کہ رمضان کی جو عظیم نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھیں، وہ رمضان کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ گئیں۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ جو صبر کا ایک مہینہ تھا، ہر کام میں ہمیں آگے پیچھے تھا، دن بھر کی مصروفیات کے علاوہ ہمیں بھوکا بھی رہنا تھا اور کئی کاموں سے ہمیں رکے رہنا تھا، وہ تمام سے اب ہمیں چھٹی ملی ہے۔ عید کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، تو یہ غم اور خوشی دونوں کے ملے جلے جذبات کا موقع ہے۔ اب رمضان میں کیا تھا؟ ہر شخص نے اپنی اپنی مقدر، اپنی کوششوں کے حساب سے اس کی رحمتوں اور نعمتوں سے استفادہ کیا۔ اب ہمیں دیکھنا بھی یہ بھی ہے کہ کیا چیزوں کو ایک ریمائنڈر ہے، گویا کہ ایک ریویژن ہے کہ ہمیں کیا چیزوں کو سمیٹنا تھا۔ سب سے زیادہ جو چیزیں ہمیں حاصل کرنی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ تھا، اور دوسری چیز تھی مغفرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنا تھا۔ اب تقویٰ کیا تھا؟ جس کو ہمیں بقیہ زندگی میں بھی بنائے رکھنا ہے، اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر رکھنا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ خدا کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے ہر حال میں، چاہے ہمارے ساتھ کوئی موجود ہو یا کوئی موجود نہ ہو، ہم اکیلے میں ہوں یا اجتماعی حالت میں ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں، ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ حدیث شریف میں صاف بتلایا گیا کہ تمام ہی اچھائیوں کی بنیاد تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہی تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے، تمام اچھائیوں کی چوٹی ہے، کہ تقوی کے ساتھ ہی انسان تمام اچھائیوں کی طرف رغبت کر سکتا ہے، اسی کے ساتھ جڑا رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جو چیز ایک تو ہو گیا تقوی کا حصول اور تقوی حاصل کرنے کی کوشش، اور دوسری چیز تھی رمضان کے ساتھ جو سب سے زیادہ ہمیں مانگنی چاہیے تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت تھی، اپنے گناہوں کی معافی تھی۔ بار بار ہر موقع پر ہر دعا کے اندر ہمیں یہی بات سکھلائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگی جائے، یہاں تک کہ شب قدر کی جو اہم ترین دعا تھی اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی ہی مانگی گئی تھی۔ اب یہ چیزیں جو حاصل کرنی تھی اس کا ریمائنڈر ہونے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو کیا 6-7 کاموں کا ہمیں یہاں سے اہتمام کرنا ہے پورا اگلے رمضان تک، بلکہ ہمیشہ۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو شوال کے 6 روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے سے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری ہے کہ نماز کا اہتمام جس طرح رمضان میں ہوا ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز دین کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، کہ اس کے بغیر، نماز کے بغیر دین پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سنن و نوافل کا بھی جس قدر ہو سکے اہتمام کرنا ہے، کہ یہ رمضان فرائض کو محفوظ رکھتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے بالخصوص سنت مؤکدہ کی پابندی ہمیں کرنی ہے۔ چوتھی چیز قرآن مجید کی تلاوت جس طرح ہم کرتے رہیں، اگرچہ زیادہ کرتے تھے رمضان میں، کسی قدر کم ہی کیوں نہ ہو، پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کئی چیزوں سے، گناہوں سے اور چیزوں سے بچانے والی ہے۔ اور دوسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ترجمہ اور تفسیر بھی کسی قدر دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اور اس کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ صدقہ و خیرات جس طرح ہم رمضان میں کیا کرتے تھے اسی طرح عام دنوں میں بھی ہمیں کرنی ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات کئی چیزوں سے ہمیں دور رکھنے والے ہیں، کئی برائیوں سے بچاتے ہیں، مصیبتیں ہم سے دور کرتے ہیں، بیماریوں کو ہم سے دور کرتے ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ مستقل اس سلسلے میں ویڈیو بھی ہماری چینل پر موجود ہے۔ پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ صبح و شام کی مسنون دعاؤں کو بھی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، کہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو ہم میں تازہ کرتی رہتی ہیں۔ پھر ساتویں چیز یہ ہے کہ اچھی صحبت اور اچھے ماحول کو گھر میں اور باہر دوست و احباب میں پیدا کرنے کی کوشش میں ہمیں لگے رہنا ہے، کیونکہ اچھی صحبت اور اچھا ماحول انسان کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے۔ خلاصہ بات کا یہی ہوا کہ رمضان کے بعد زندگی بھر کا شیڈیول ہمارا کیا ہونا ہے۔ رمضان کے روزے کی طرح ایک روزہ زندگی بھر کا بھی ہے، جس طرح ہم رمضان کے روزوں کے اندر کھانا پینا وغیرہ ہمارے لیے جائز نہیں تھا، تو اسی طرح زندگی بھر کے لیے ہمیں جو ناجائز کام ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، اس طرح ہمیں سوچنا ہے، اس پر ہمیں آنا ہے، ہر چیز سے ہمیں بچنے کی، ہر برائی سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ شیڈیول ہمارا زندگی بھر کے لیے ہونا چاہیے۔
اب یہ کہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمارا شیڈول بنا لینا ہے کہ مکمل دین پر چلنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لانے کی پوری کوشش ہمیں کرتے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ یہ جامع بات ہے، پورا ملا کر اگر کہا جائے یا خلاصہ کہا جائے تو یہ باتیں ہیں کہ ہر اچھائی کی طرف بڑھنے کی ہمیں کوشش میں لگے رہنا ہے، اور ہر برائی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں بھی ہمیں لگے رہنا ہے۔ یہی ہمارا رمضان ہم کو سکھا کر گیا ہے، یہ زندگی بھر کا شیڈیول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت نصیب فرمائے اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطان اور نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔